بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوینٹری گرپ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ اس نے آفیسرز کالونی والی سڑک کی طرف جانے کی بجائے مخالف راستہ اختیار کیا تھا اور پھر وہ انتہائی تیز رفتاری سے کار چلاتا ہوا سر سلطان کی رہائش گاہ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر پر بلیک زیرو کی فریکوینسی سیٹ کی اور بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ، اوور۔ عمران نے تیز لہجے میں کہنا شروع کر دیا۔ X2 اوور۔ چند لمحوں بعد بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں جناب، شاگل وزارت دفاع سے انتہائی اہم ترین فائل لے کر پاک ایشیا سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کے 2 آدمی البتہ قابو میں آ گئے ہیں۔ میں نے جولیا کو ہدایت کر دی ہے، وہ انہیں دانش منزل پہنچا دے گی۔ میں اس فائل کے سلسلے میں چند وضاحتوں کے لیے سر سلطان کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ ٹیم کو کافرستان میں ہنگامی مشن کے لیے سگنل دے دیں، بعد میں تفصیلی بات ہوگی۔ اوور اینڈ آل۔ عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اسے جان بوجھ کر اس طرح بات کی تھی کہ اگر ٹرانسمیٹر کال کیچ ہو جائے تو یہی سمجھا جائے کہ عمران X2 کو رپورٹ دے رہا ہے، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ جولیا کی کار میں وہی فریکوینسی ایڈجسٹ نہ ہو۔ اس طرح کال وہاں بھی ریسیو ہو سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار مختلف سڑکوں پر گھومتی ہوئی سر سلطان کی رہائش گاہ سے کے گیٹ پر پہنچ گئی۔ گیٹ پر موجود حفاظتی پولیس گارڈ چونکہ اسے اچھی طرح پہچانتی تھی، اس لیے اس نے فوراً ہی پھاٹک کھول دیا اور عمران نے کار پورچ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر دوڑتا ہوا عمارت میں داخل ہو گیا۔ اسی لیے میں گیلری کا دروازہ کھول کر ملازم باہر نکلا۔ وہ حیرت سے عمران کو اس طرح دوڑتے ہوئے اندر آتے دیکھنے لگا۔ سر سلطان کہاں ہیں؟ عمران نے انتہائی تیز لہجے میں پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہیں، میں نے اطلاع کروں؟ ملازم نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن عمران اسے ایک طرف دھکیلتا ہوا تیزی سے گیلری میں داخل ہوا اور وہ خود سر سلطان کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ اندر سے بند نہ تھا، اس لیے عمران نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس نے اجازت لینے یا دستک دینے کا تکلف بھی نہ کیا تھا۔ سر سلطان اپنی میز کے پیچھے رکھی ہوئی مخصوص کرسی پر بیٹھے کسی فائل کے مطالعے میں مصروف تھے۔ اس طرح دروازہ کھلنے کی آواز سن کر وہ بری طرح چونکے اور پھر عمران کو اس طرح اندر آتے ہوئے دیکھ کر ان کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار ابھر آئے۔ خیریت عمران بیٹے؟ سر سلطان نے بوکھلائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ خیریت بالکل بھی نہیں ہے سر، بلکہ خیریت غائب سمجھ لیجیے۔ آپ فوراً مجھے معلوم کر کے بتائیے کہ شگران نے ہمیں جو ایٹامک اسلحے سے لیس آبدوز دی ہوئی ہے وہ اس وقت کہاں موجود ہے اور کس پوزیشن میں ہے؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ایٹمی آبدوز؟ کیا مطلب؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ سر سلطان نے ایٹمی آبدوز کی بات سن کر اور زیادہ بوکھلا گئے اور مجبوراً عمران کو مختصر لفظوں میں شاگل کی یہاں آمد سے لے کر راشد حسین سے فائل کی کاپی حاصل کرنے اور ملک سے نکل جانے کی تفصیل بتانی پڑی۔ اور جیسے جیسے عمران بتاتا جا رہا تھا سر سلطان کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیلتی چلی جا رہی تھیں۔ اوہ، تو یہ فائل دانش منزل میں جمع کیوں نہیں کرائی گئی تھی؟ سر سلطان نے پوچھا۔ اگر کرائی گئی ہوتی تو شاگل اتنی آسانی سے اسے کیسے حاصل کر لیتا؟ یہ تو اتفاق سے جولیا نے اسے پہچان دیا اور بات صاف ہو گئی، ورنہ تو ہمیں علم ہی نہ ہوتا اور شاگل واردات کر کے نکل بھی جاتا۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ لیکن اس فائل کے نکل جانے پر تمہیں یہ فائل واپس حاصل کرنی چاہیے۔ آپ دوست کی لوکیشن پوچھنے کا اس سے کیا تعلق؟ سر سلطان نے ایک اور نقطے پر بات کرتے ہوئے کہا۔ یہ بہت گہری سازش ہے سر۔ اگر مسئلہ صرف فائل تک محدود ہوتا تو یہ کام کوئی بھی ایجنٹ کر سکتا تھا۔ میرا آئیڈیا ہے کہ وہ اس فائل سے صرف اس آبدوز کی جنگی صلاحیتیں معلوم کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے مطابق وہ اپنے تمام اہم ترین مشن کو ایڈجسٹ کر سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس ایٹمی آبدوز کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یا کم از کم اسے طویل عرصے کے لیے بیکار کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ آبدوز شگران نے ہمیں دی ہے اور اب شگران کے صدر اہم ترین دفاعی معاہدہ کرنے پاک ایشیا آ رہے ہیں۔ ان حالات میں اگر ان کی دی ہوئی آبدوز تباہ کر دی جاتی ہے یا اسے بیکار کر دیا جاتا ہے اور اس کی خبریں عالمی پریس میں دے دی جاتی ہیں تو یقیناً حکومت شگران کو پاک ایشیا کی کمزور حفاظتی صلاحیتوں کا علم ہو جائے گا اور پھر وہ کسی بھی صورت میں انتہائی اعلیٰ اور خفیہ ٹیکنالوجی کا حامل دفاعی اسلحہ ہمیں دینے کا معاہدہ قطعاً نہیں کرے گا، کیونکہ میری معلومات کے مطابق حکومت شگران ہونے والے معاہدے کے تحت ایسا دفاعی اسلحہ حکومت پاک ایشیا کے حوالے کرنے والی ہے جو انتہائی اہم ترین اور خفیہ ٹیکنالوجی ہے اور جسے وہ کسی قیمت پر بھی کرائمیا اور روسیہ کو روشناس نہیں ہونے دینا چاہتے، کیونکہ اس طرح شگران کا اپنا دفاعی نظام بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ عمران کو پوری تقریر کرنا پڑی تاکہ سر سلطان کو حالات کی سنگینی کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ اوہ، واقعی مجھے اس بات کا خیال بھی نہ آیا تھا۔ اوہ،
واقعی تمہارا ذہن انتہائی گہرائی میں سوچتا ہے۔ سر سلطان عمران کی بات سن کر بری طرح بوکھلا گئے اور انہوں نے جلدی سے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ وہ وزارت دفاع کے سیکرٹری سے بات کرنا چاہتے تھے تاکہ ان سے عمران کی مطلوبہ معلومات حاصل کر سکیں، لیکن سیکرٹری دفاع موجود نہ تھے اور نہ صرف موجود نہیں تھے بلکہ وہ نجی چھٹی پر تھے اور اپنی زمینوں پر گئے ہوئے تھے۔ سر سلطان نے بحریہ کے ایڈمرل سے بات کی، لیکن بحریہ کے ایڈمرل نے انہیں بغیر سیکرٹری کی اجازت کے معلومات دینے سے انکار کر دیا۔ اوہ، مجھے صدر صاحب سے بات کرنا پڑے گی، سر سلطان نے انتہائی غصے سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ لیکن صدر مملکت تو غیر ملکی دورے پر ہیں، عمران نے کہا، اور سر سلطان نے چونک کر ڈائل کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ کھینچ لیا۔ ان کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار ابھر آئے، ایسی پریشانی جس میں بے بسی بھی شامل تھی۔ اوہ، واقعی مجھے خیال نہ آیا تھا، لیکن اب کیا کیا جائے، سر سلطان نے انتہائی بے بس لہجے میں کہا۔ آپ ایڈمرل صاحب کا نمبر دوبارہ ملائیے اور ریسیور مجھے دے دیں، اب X2 اس سے بات کرے گا، عمران نے خشک لہجے میں کہا، اور سر سلطان نے چونک کر اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر تیزی سے نمبر گھمانے لگے، اور دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنتے ہی انہوں نے ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ PA2 ایڈمرل، دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ X2 ایڈمرل سے بات کراؤ، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ اوہ یس سر، ہولڈ آن کریں سر، دوسری طرف سے PA کی بکھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس ایڈمرل شیرازی اٹینڈنگ، چلنا مبارک، ایڈمرل کی بھاری اور باوقار آواز ریسیور پر سنائی دی۔ X2 اسپیکنگ، عمران کا لہجہ اور زیادہ سرد ہو گیا۔ یس سر، ایڈمرل شیرازی نے اس بار قدرے نرم اور مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان نے ابھی مجھے رپورٹ دی ہے کہ آپ نے انہیں ایٹمی آبدوز کے بارے میں تفصیلات دینے سے انکار کر دیا ہے، حالانکہ میں نے انہیں یہ ہدایت حاصل کرنے کی ہدایت کی تھی۔ کیا یہ ضروری ہے کہ میں براہ راست بات کروں، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ اوہ سر، دراصل ضابطے کے مطابق میں سرکاری طور پر ایسی معلومات وزارت دفاع کے سیکرٹری صاحب کے علاوہ کسی کو براہ راست مہیا نہیں کر سکتا سر، اس لیے مجبوری تھی۔ ویسے جناب، سر سلطان صاحب نے آپ کا حوالہ نہ دیا تھا کیونکہ آپ کے معاملے میں تو سرکاری ضابطے خود بخود معطل ہو جاتے ہیں۔ سر آئی ایم سوری سر، ایڈمرل نے انتہائی معذرت خواہانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو سر سلطان صاحب نے آپ کو میرا حوالہ نہ دیا تھا، عمران نے سامنے بیٹھے ہوئے سر سلطان کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، ورنہ سر کیا مجال تھی کہ میں انکار کر سکتا سر، ایڈمرل نے جواب دیا۔ اوکے، آپ کی معذرت قبول کر لیتا ہوں، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ایسے معاملات میں معذرتیں قبول کرنے کا عادی نہیں ہوں اور آپ کو اس انکار کی انتہائی سخت سزا دی جا سکتی تھی، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یس سر، میں جانتا ہوں سر، تھینک یو سر، ایڈمرل کی آواز میں لرزش اب پوری طرح نمایاں ہو گئی تھی۔ ہماری بحریہ کے پاس کتنی ایٹمی آبدوزیں ہیں، عمران نے اصل مطلب پر آتے ہوئے کہا۔ صرف 2 ہیں سر، ان میں سے ایک تو ایکریمیا سے حاصل کی گئی ہے اور دوسری شوگران سے سر، ایڈمرل نے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ X33 شوگران والی آبدوز کا کوڈ نمبر ہے، عمران نے کہا۔ اوہ یس سر، بالکل سر، لیکن سر یہ کوڈ تو انتہائی خفیہ ہے، پھر آپ کو، ایڈمرل حیرت اور بکھلاہٹ میں کہہ تو گیا، لیکن پھر شاید اسے خیال آ گیا کہ وہ بات سیکرٹ سروس کے چیف سے کر رہا ہے، اس لیے وہ فکرہ مکمل کیے بغیر ہی خاموش ہو گیا۔ سوچ سمجھ کر بتائیے، بات کیا کیجیے، میرے لیے ایسی بات خفیہ نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ بتائیں کہ X33 اس وقت کہاں موجود ہے اور کس پوزیشن میں ہے، عمران نے اس بار پہلے سے زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ X33 سر اس وقت کافرستان کی سرحد کے قریب موجود ہے، وہاں ایک مخصوص جنگی مشق میں حصہ لے رہی ہے، ایڈمرل نے کہا، اور عمران اس کی بات سن کر بری طرح چونک پڑا۔ وہ کب سے وہاں موجود ہے، عمران نے پوچھا۔ سر گزشتہ 3 دنوں سے، وہ کل واپس آ جائے گی، ایڈمرل نے جواب دیا۔ اس جنگی مشق میں آپ دوست کے ساتھ اور کون سی چیز شامل ہے، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ سر صرف آبدوز ہے، یہ انتہائی خفیہ جنگی مشق ہے اور اس کے لیے صدر مملکت سے خصوصی اجازت حاصل کی گئی ہے، ایڈمرل نے جواب دیا۔ پوری تفصیل بتائیے کہ کیا مشن ہے، میں نے پوری تفصیل کے الفاظ کہے ہیں، عمران کا لہجہ انتہائی سخت ہو گیا۔ اوہ سر، آپ کو تو تفصیل بتانی پڑے گی۔ کافرستان نے حال ہی میں اپنے دفاع کے لیے گریٹ لینڈ کی مدد سے انتہائی خفیہ طور پر انتہائی جدید ترین ٹیکنالوجی کے حامل بارودی سرنگیں اپنی حدود میں سمندر کی تہ میں بچھائی ہیں۔ یہ بارودی سرنگیں نہ صرف کافرستان کے لیے انتہائی مضبوط دفاعی حصار ہیں، بلکہ ان کی مدد سے وہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے ہماری بحریہ کے جنگی جہازوں اور آبدوزوں کو بھی ہٹ کر کے ہمارے بحری دفاع کو قطعاً مفلوج کر سکتا ہے۔ گو کہ کافرستانی منصوبہ انتہائی خفیہ رکھا تھا، لیکن ہمیں بہرحال اس کی اطلاع مل گئی، چنانچہ ہم نے
ان بارودی سرنگوں کی جنگی صلاحیتوں اور ان کی کارکردگی کو چیک کرنے کے لیے X-33 کو وہاں خفیہ طور پر بھیجا ہے، کیونکہ X-33 میں ایسی مشینری موجود ہے جو اس قسم کی بارودی سرنگوں کی صلاحیتوں کو چیک کر سکتی ہے، اور میرے پاس تازہ ترین جو رپورٹ X-33 سے پہنچی ہے اس کے مطابق X-33 کامیابی سے اپنا مشن مکمل کر رہی ہے، بلکہ مشن تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اس لیے وہ کل رات واپس آ جائے گی، ایڈمنڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ X-33 کی کافرستانی حدود کی قریب موجودگی کا کس کس کو علم ہے؟ عمران نے پوچھا۔ سوائے چند خاص لوگوں کے اور کسی کو علم نہیں ہے، یہ ٹاپ سیکرٹ مشن ہے، ایڈمنڈ نے جواب دیا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کافرستان بحریہ کو اس کی موجودگی کا علم ہو جائے اور وہ اسے تباہ کر دیں یا بیکار کر دیں؟ عمران نے پوچھا۔ نو سر، موجودگی کا تو علم ہو سکتا ہے، لیکن اس آبدوز میں ایسی جدید ترین ٹیکنالوجی موجود ہے کہ اسے تباہ کرنے یا بیکار کرنے کی صلاحیت ابھی کافرستان بحریہ کے پاس موجود نہیں ہے، ایڈمنڈ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، عمران نے کہا، اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور رکھ دیا۔ اس فائل کی یہاں سے اڑانے سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ انہیں اس کی موجودگی کا علم ہو چکا ہے، سر سلطان نے عمران کے ریسیور رکھتے ہی کہا، کیونکہ لاؤڈر کی مدد سے وہ عمران اور ایڈمرل کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو سن رہے تھے۔ جی ہاں، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے، لیکن ان کا فائل حاصل کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اور فائل بھی وہ فوری طور پر حاصل کرنا چاہتے تھے، اسی لیے شاگل خود آیا ہے۔ اس فائل میں تو اس آبدوز کی جنگی صلاحیتوں کی تفصیلات ہی ہو سکتی ہے، اس کی جدید ترین ٹیکنالوجی کی تفصیلات تو نہیں ہو سکتی، عمران نے ہونٹ دباتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں وہ یہ چیک کرنا چاہتے ہوں گے کہ کیا یہ آبدوز ان بارودی سرنگوں کی کارکردگی اور جنگی صلاحیتوں کو چیک بھی کر سکتی ہے یا نہیں، سر سلطان نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ ہاں، ایڈمرل کی باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ معاملہ اتنا سیدھا سادہ نہ ہوگا۔ اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ لوگ اس آبدوز کو تباہ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر واقعی وہ تباہ یا بیکار نہ کر سکے تو پھر یقیناً وہ اسے اغوا کر لیں گے، اور اس کے بعد اس کی جدید ترین ٹیکنالوجی حاصل کر کے اسے ایکریمیا یا روسیا کو سپلائی کر کے شوگران اور پاکیشیا کے درمیان ہمیشہ کے لیے ایسی ٹیکنالوجی کے معاہدے کی راہ مسدود کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور مجھے اغوا والی بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ اس طرح وہ نہ صرف اپنی بارودی سرنگوں کی صلاحیتوں کو بھی اوپن ہونے سے بچا لیں گے، بلکہ روسیا یا ایکریمیا کو یہ ٹیکنالوجی دے کر ان سے کوئی بڑا فائدہ اٹھا لیں گے، اور پاکیشیا اور شوگران کے درمیان ہونے والے آئندہ دفاعی معاہدے کو بھی ختم کر کے پاکیشیا کو شدید ترین نقصان پہنچا سکیں گے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ او، واقعی تمہارا تجزیہ درست ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ سر سلطان نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا۔ اس کا فوری طور پر یہی حل ہے کہ اس آبدوز کو فوری طور پر واپس منگوا لیا جائے، اس طرح وہ اغوا ہونے سے بچ جائے گی، اور پھر اس فائل کو بھی فوری طور پر واپس حاصل کیا جائے، اس سے پہلے کہ یہ فائل جنگی ماہرین کے ہاتھ آئے، عمران نے کہا۔ اچھا، تو میں صدر مملکت سے بات کروں، کیونکہ آبدوز کی فوری واپسی کے احکامات تو وہی دے سکتے ہیں، سر سلطان نے کہا۔ آپ پھر بھول گئے ہیں، صدر مملکت تو غیر ملکی دورے پر ہیں، عمران نے کہا۔ او ہاں، نہ جانے میرے دماغ کو کیا ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ سر سلطان واقعی بری طرح پریشان ہو گئے۔ اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، X2 تو امرت دھارا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ہر مرض کی دوا۔ آپ ایسا کریں کہ پریزیڈنٹ ہاؤس فون کر کے انہیں کہیں کہ ایک انتہائی اہم ترین مسئلے پر X2 صدر مملکت سے فوری بات کرنا چاہتے ہیں، وہ یقیناً رابطہ قائم کر لیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت مشکل ہے، نہ جانے اس وقت صدر مملکت کی مصروفیات کیا ہوں، سر سلطان نے کہا۔ آپ نمبر تو ملائیں، عمران نے کہا، اور سر سلطان نے اسی طرح ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا جیسے بامر مجبوری وہ ایسا کر رہے ہوں۔ نمبر ملانے کے بعد انہوں نے ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ یس، پریزیڈنٹ ہاؤس، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ X2 اسپیکنگ، عمران نے پھر اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے بولنے والے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سنو، میں فوری طور پر جناب صدر سے بات کرنا چاہتا ہوں، انتہائی اہم اور سیریس مسئلہ ہے، میری ان سے بات کرائیں، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ سر، وہ تو غیر ملکی دورے پر ہیں، اور سر وہاں تو، دوسری طرف سے بولنے والے نے جواب دینا چاہا۔ مجھے معلوم ہے، آپ اس وقت ضائع مت کریں، ان سے رابطہ قائم کریں اور انہیں میری طرف سے کہہ دیں کہ ان کی جو بھی مصروفیات ہیں وہ چھوڑ کر مجھ سے فوری طور پر بات کریں، عمران نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ اوہ، یس سر، یس سر، ہولڈ کریں سر، میں کوشش کرتا ہوں سر، دوسری طرف سے بولنے والے نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر تقریباً 5 منٹ تک لائن پر خاموشی طاری رہی۔ ہیلو سر، صدر صاحب اسپیشل لائن پر موجود ہیں، بات کیجیے۔ 5 منٹ بعد دوسری طرف سے وہی آواز سنائی دی۔ بات کراؤ، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ ہیلو،
دوسرے لمحے صدر مملکت کی باوقار آواز سنائی دی۔ X2 بول رہا ہوں جناب، عمران نے بھی باوقار لہجے میں کہا۔ یس مسٹر X2، خیریت؟ آپ نے اس قدر ایمرجنسی کال کی ہے؟ میں حکومت رامن کے صدر صاحب سے انتہائی اہم بات چیت میں مصروف تھا، لیکن آپ کی کال کی وجہ سے مجھے ان سے معذرت کرنا پڑی۔ فرمائیے۔ صدر مملکت کے لہجے میں ہلکی سی ناخوشگواری کی لہر موجود تھی، اور جواب میں عمران نے انہیں مختصراً فائل کی چوری ہونے سے لے کر ایڈمرل صاحب سے بات چیت اور پھر اپنا اندازہ بتایا۔ خاص طور پر شگران سے آئندہ دفاعی معاہدے کے سلسلے میں اس نے اپنا آئیڈیا بھی ان کے سامنے رکھ دیا۔ اوہ جناب X2، یہ تو واقعی انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے۔ تھینک یو۔ اگر آپ آنکھیں کھلی نہ رکھیں تو نہ جانے پاکیزہ پر کیا وقت گزر جائے۔ میں فوراً ایڈمرل صاحب کو کال کر کے آرڈرز کر دیتا ہوں، آپ ان سے مزید بات کر لیں، صدر مملکت نے انتہائی پریشانی سے کہا۔ جناب، یہ میرا فرض ہے کہ میں پاکیزہ کے مفادات کے لیے ہر پہلو پر نظر رکھوں۔ آپ آرڈرز دے دیں تاکہ ادھر سے اطمینان ہونے پر میں فائل کی واپسی کا مشن شروع کروں، عمران نے کہا۔ پھر صدر مملکت کے اوکے کہنے پر ریسیور رکھ دیا۔ X2 کا عہدہ تو واقعی امرت دھارا ہے، ورنہ صدر مملکت تو قیامت آ جاتی، تب بھی ان حالات میں کال ریسیو نہ کرتے، سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس یہ ساری امرت دھارا صرف آپ پر اثر نہیں کرتا، یہاں پہنچ کر اس کی ساری خصوصیات فیل ہو جاتی ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور سر سلطان بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑے۔ اب آپ امرت دھارے کو چائے کے دھارے میں بہائیں گے، یا امرت دھارا بیچارہ بس امرت ہی ٹپکاتا رہ جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او ہاں، دراصل ایک تو تمہاری اچانک آمد دھماکہ خیز تھی، دوسرے تم نے آتے ہی ایسی خبریں سنائی کہ مجھے خیال ہی نہ رہا، سر سلطان نے کہا اور تیزی سے میز کے کنارے پر موجود بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ملازم اندر داخل ہوا۔ کافی بنا لاؤ، سر سلطان نے ملازم سے مخاطب ہو کر کہا، اور ملازم سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا اور ریسیور اٹھا کر اس نے ایڈمرل کے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ سر سلطان نے جب اس کے نمبر گھمائے تو وہ نمبر چیک کر چکا تھا۔ PA2 ایڈمرل، دوسری طرف سے PA کی آواز سنائی دی۔ X2 بات کراؤ، عمران نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں سر، PA نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس سر، میں شیرازی بول رہا ہوں سر، چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایڈمرل کی آواز سنائی دی، لیکن عمران اس کا لہجہ سن کر بری طرح چونک پڑا، کیونکہ ایڈمرل کے لہجے میں شدید پریشانی اور ذہنی الجھن نمایاں تھی، جسے وہ شاید زبردستی دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جناب صدر نے آپ کو X333 کے بارے میں کوئی حکم دیا ہے؟ عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ایڈمرل کے پاس کوئی بری خبر موجود ہے۔ اوہ، ظاہر ہے کہ یہ بری خبر آپ دوست کے بارے میں ہی ہو سکتی تھی۔ یس سر، اور میں نے X33 کے کپتان آصف کو فوری طور پر واپسی کا حکم دے دیا تھا، لیکن ابھی آپ کے فون آنے سے ایک لمحہ قبل رپورٹ آئی ہے کہ X33 سے ہیڈ کوارٹر کا رابطہ اچانک ختم ہو گیا ہے۔ میں نے ہیڈ کوارٹر کو فوری تحقیقات کا حکم دیا ہے سر، شاید یہ کسی فنی خرابی کی وجہ سے ہوا ہو، ایڈمرل نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ، فوری معلوم کرو، میں ہولڈ کر رہا ہوں، عمران نے انتہائی تیز لہجے میں کہا۔ ابھی رپورٹ مل جاتی ہے جناب، لیکن جناب X33 کسی صورت اغوا نہیں ہو سکتی، اس پر باہر سے قابو پایا ہی نہیں جا سکتا، ایڈمرل نے جواب دیا۔ باہر سے نہیں تو اندر سے تو ہو سکتا ہے نا، عمران نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اوہ سر، رپورٹ آ رہی ہے سر، ایک منٹ ہولڈ آن کریں سر، ایڈمرل نے اچانک تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی لائن پر سکوت چھا گیا۔ شاید ایڈمرل ریسیور رکھ کر خود کہیں چلا گیا تھا۔ میرا خدشہ درست نکلا، عمران نے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھتے ہوئے سر سلطان سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ، اگر ایسا ہو گیا تو یہ انتہائی خوفناک صورتحال ہے، سر سلطان کا چہرہ شدید ترین پریشانی کی وجہ سے مسخ ہونے کے قریب تھا۔ ہیلو سر، رپورٹ مل گئی ہے سر، X33 اغوا نہیں ہوئی سر، اس کے اندر ایک فنی خرابی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ سمندر کی تہہ میں بیٹھ گئی ہے، اب وہ اوپر نہیں اٹھ رہی، اور ساتھ ہی مخصوص مواصلاتی رابطہ بھی ختم ہو گیا ہے، لیکن ہیڈ کوارٹر سے ریڈیو لہروں کی مدد سے اس کا سراغ لگا لیا گیا ہے۔ اسپیشل ریڈیو وائرلیس کے ذریعے کیپٹن آصف سے بات ہو گئی ہے، اس نے خرابی کی تفصیلات بتائی ہیں، اب ہیڈ کوارٹر سے ہدایت دے کر اس کی خرابی کو دور کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اس بار ایڈمرل کا لہجہ نارمل تھا۔ اس خرابی کو دور ہونے میں کتنی دیر لگے گی؟ عمران نے پوچھا۔ چند گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے جناب، بہرحال پریشانی کی کوئی بات نہیں، ایڈمرل نے جواب دیا۔ کیا دوسری آبدوز کے ذریعے اس تک پہنچا جا سکتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ او سر، دوسری آبدوز تو جنرل اوور ہالنگ کے لیے خصوصی ورکشاپ میں ہے، وہ تو 2-3 روز بعد ہی کام کر سکے گی، ایڈمرل نے جواب دیا۔ اچھا، جس جگہ یہ آبدوز موجود ہے اس کی تفصیلی لوکیشن بتائیں،
اور اسپیشل وائرلیس کوڈ نمبر بھی بتائیں. میرا نمائندہ کیپٹن آصف سے خود بات کرے گا. اور سنیں، آپ کیپٹن آصف کو کوشن دے دیں کہ جب بھی میرا نمائندہ اس سے رابطہ کرے اس نے اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہے. یہ انتہائی ضروری ہے. عمران نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا. سر، آپ کا نمائندہ کیا وہاں جائے گا؟ لیکن سر، ایڈمرل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. سوالات مت کریں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کریں. عمران نے جواب میں اسے بری طرح جھڑک دیا. اوہ سوری سر، وہ ایڈمرل نے فوراً ہی معذرت بھرے لہجے میں کہا. حالانکہ پاکیشیا بحریہ کا سب سے اعلیٰ عہدیدار تھا، لیکن ظاہر ہے کہ ایکسٹرو کے سامنے اس کی حیثیت ایک عام ملازم کی سی تھی. اور پھر ایڈمرل نے تفصیل سے تمام لوکیشن بتانے کے ساتھ ساتھ اسپیشل وائرلیس کوڈ بھی بتا دیا. کیپٹن آصف کے ساتھ میرے نمائندے کا مخصوص کوڈ برلنگ لینڈ ہوگا. برلنگ میرا نمائندہ کہے گا اور جواب میں لینڈ کیپٹن کہے گا. اور کیپٹن آصف اور آپ کے علاوہ اس کوڈ کا تیسرے آدمی کو علم نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ہیڈ کوارٹر کو بھی نہیں. اس لیے آپ نے خود کیپٹن آصف سے یہ بات کرنی ہے. عمران نے سخت لہجے میں کہا. یس سر، ٹھیک ہے سر، ایڈمرل نے جواب دیا. تو عمران نے اوکے کہہ کر کیڈل دبا دیا. کیا تم خود جاؤ گے؟ سر سلطان نے کہا. دیکھیں کیا ہوتا ہے. ویسے مجھے خدشہ ہے کہ یہ اچانک فنی خرابیاں جان بوجھ کر پیدا کی گئی ہیں، عمران نے کہا. اور ساتھ ہی اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے. X2 رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی. میں عمران بول رہا ہوں طاہر. وہ دونوں آدمی پہنچ گئے؟ عمران نے خشک لہجے میں کہا. پہنچ تو گئے عمران صاحب، لیکن ان میں سے ایک ختم ہو گیا. وہ شدید زخمی تھا. صفدر بھی زخمی ہوا ہے لیکن زیادہ نہیں، جبکہ دوسرا ٹھیک ہے. بلیک زیرو نے اس بار اپنے اصل لہجے میں جواب دیا. وہ تو ویسے ہی بیکار ہے، بہرحال میں خود آ رہا ہوں. عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا. اس دوران وہ چائے بھی پیتا رہا تھا کیونکہ ملازم درمیان میں چائے رکھ گیا تھا. اب مجھے اجازت. چائے کا بہت شکریہ، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا. مجھے کچھ تفصیل تو اپنے پروگرام کی بتا دو. شاید صدر مملکت اس بارے میں کوئی بات کریں، سر سلطان نے کہا. آپ انہیں بتا دیں کہ X2 اس مشن پر کام کر رہے ہیں. اور ہاں، آپ اب ڈیڈی کو کہہ دیں کہ X2 نے اپنا نمائندہ اس میٹنگ میں بھیجنے کا فیصلہ منسوخ کر دیا ہے. اب وہ بے شک چلے جائیں، عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے.